پروگرام کا موضوع کیا جی؟ جی میں سوچ رہا تھا کہ ہمیشہ جیسے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نئی چیز جو ہے ایجوکیٹ کریں، اپنے ناظرین جو انہیں بتائیں. تو اب گرمیاں آ رہی ہیں اور گرمیوں میں ایک پرابلم ہوتی ہے جو کہ بہت لاتعداد لوگوں کو، انفیکٹ برطانیہ میں جو ہے 15-20% پاپولیشن برطانیہ کی جو ہے وہ سفر کرتی ہے ہے فیور کے ساتھ. تو اکثر پروگرامز میں ہم لائٹلی کور کرتے ہیں ہے فیور کا علاج، لیکن آج میں نے سوچا کہ آج چونکہ گرمیاں آ رہی ہیں تو یہ کہ ہم مفصل طور پہ جو ہے کمپریہنسولی ہے فیور کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، اس کے ڈفرینٹ قسمیں کیا ہیں، علاج کیا ہوتا ہے، یعنی جو ایلوپیتھک میڈیسن ہیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہے فیور ہے کیا؟ جی ہے فیور جو ہے بیسکلی یہ ایک شدید الرجک ریاکشن ہوتی ہے. آپ کی باڈی جو ہے یہ ریئیکٹ کرتی ہے، اور اس کی جو بیسک وجہ ہوتی ہے، جو مختلف ٹریز ہیں، درخت ہیں، ان میں جو پھول لگتے ہیں اور پھول جو ہے ان میں جو پالن ہوتا ہے وہ ہوا میں اڑتا ہے. تو آپ جب سانس لیتے ہیں تو جب باڈی کے اندر داخل ہوتا ہے تو آپ کو جو امیون سسٹم ہے وہ اس کے خلاف جو ہے ریئیکٹ کرتا ہے. آپ کے جو سائنسز ہیں وہ زیادہ حساس ہو جاتے ہیں، سینسٹیو ہو جاتے ہیں، اور جو پالن ہے وہ ایکٹ کرتا ہے ایز این ایلرجن. ایلرجن اس چیز کو کہتے ہیں جس کے خلاف آپ کی باڈی ریئیکٹ کرے. ٹھیک ہے. اب جو یہ ریئیکشن ہوتی ہے یہ یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے بہت شدید ریئیکشن آپ کی باڈی کرتی ہے. تو ریئیکشن آپ اس طرح کمپیئر کرتے ہیں کہ جیسے فرض کریں کوئی پوائزن کھا لیتے ہیں، کوئی زہر کھا لیتے ہیں، تو اتنی شدید جو ہے ریئیکشن ہوتی ہے. So what kind of is this a skin disease or fever? Is it called hay fever? اس میں فیور ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ اس میں برننگ آئیز ہوتی ہیں، رننگ نوز، سنیزنگ، بہت زیادہ سنیزنگ ہوتی ہے، اور یہ کہ آنکھوں میں جلن وغیرہ. تو ڈاکٹر رانا کیا یہ صرف بچوں میں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہی لوگ زیادہ پولینڈ کے آس پاس رہتے ہوں گے، شاید فیلڈز میں جاتے ہیں، کھیلتے وہی لوگ ہیں. نہیں، آئی تھنک کہ اگر ہم دیکھیں کہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں کہ 15 سے 20% پاپولیشن آف دی یونائٹیڈ کنگڈم، تو اس میں ایڈلٹس بھی ہیں. اوبویسلی جو بچے ہیں یا ایڈولیسنٹ جو ہیں، ٹھیک ہے، ان کا چونکہ ایکسپوجر نہیں ابھی ہوا تو دے آر مور لائکلی ٹو ریئیکٹ، بٹ اٹ کین ہیپن ٹو اینی باڈی. ایڈلٹس کو بھی ہو سکتا ہے. اٹس ناٹ کنٹیجیس ایٹ آل. It's not contagious. مگر کیا یہ وراثت میں مل سکتی ہے اگر والدین؟ جی بالکل، والدین چونکہ اس کا لنک جو ہے ایسما اور ایگزیما جو ہے ان کے ساتھ لنک اس کا کیا جاتا ہے. تو یہ کہ یہ وراثت میں جو ہیریڈیٹری آپ کو مل سکتی ہے، ماں باپ سے مل سکتی ہے. مل سکتی ہے مطلب کیونکہ یہ نہیں، مائی کوشچن از دیٹ اگر یہ فیور ہے تو کیا یہ کیور نہیں ہو سکتا؟ جی اس میں ٹریٹمنٹ ہے، وی ول ڈسکس دا ٹریٹمنٹ. تو اگر کیور ہوتا ہے تو ہاؤ ڈز اٹ گو ٹو دا کڈس؟ Well, the way it works is کہ a lot of conditions، جیسے اگر ہم بات کرتے ہیں ایگزیما کی، a lot of the hereditary conditions جو ہیں جب وہ پاس ڈاؤن ہوتی ہیں تو وہ آپ نے پاس ڈاؤن کر دیں. اب جو نیکسٹ اوبیسلی جو باڈی ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی باڈی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس چیز کو ایلیمینیٹ کرتی ہے نہیں کرتی. جیسے کہ اب آج ہم ریڈیو پہ ہم سن رہے تھے کہ جو انگلش مدرس جو ہیں جب وہ پریگننٹ ہوتی ہیں تو الکوہول کی کنزمپشن کہا جاتا ہے کہ الکوہول 9 مہینے کے لیے پلیز نہ پئیں. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ ریسرچ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہلے 3 مہینے جو ہے دا فرسٹ جسٹیشن جو ہے وہ پرہیز کرتی ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے، یو نو. اینڈ وہ جو بچہ ہے وہ جو پیدا ہوتا ہے تو آلموسٹ وہ الکوہول ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، کیونکہ جو الکوہول ہے وہ بلڈ اسٹریم، مدر کی بلڈ اسٹریم کراس کر کے. So there are tendencies of his becoming alcoholic. They're actually born with that dependency, you know, and then it takes quite a while for them to actually get over it. Same smoking کے ساتھ بھی ہوگا؟ Smoking is slightly different. I think alcohol is more chemical related to the liver, the blood. چلیے دوبارہ اسی موضوع میں بتائیں، ہے فیور کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ کیسے پتہ چلے کہ ہے فیور ہے یہ؟ جی ہے فیور جو ہے اس میں جو ہے ہمیں تھوڑا فرق کرنا پڑتا ہے کہ جو ہے فیور اور ایک اور کنڈیشن ہوتی ہے رائنائٹس جسے کہتے ہیں کہ جو فرض کر جیسے بلی ہے یا خرگوش ہے یا ڈسٹ ہے، ہاں جی وہ ڈفرینٹ چیز ہے. پہلی چیز ہوتی ہے کہ جو ہے فیور ہے یہ سیزنل چیز ہے، it's more likely to happen جون جولائی خاص کر جو ہے جب لوگ زیادہ فیلڈ میں جا کے کھیلنا چاہیں گے تبھی کھیل نہیں سکتے. پولن بھی بہت ہوتا ہے، پولن سب سے ہائی ہوتا ہے، ہائی پولن کاؤنٹ ہوتی ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے جیسے ہم نے پہلے کہا کہ ناک بہتا ہے، چھینکیں آتی ہیں، سنیزنگ ہوتی ہے زبردست، آنکھیں جلتی ہیں، سرخ ہو جاتی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے مرچیں ڈالی ہیں آنکھوں میں. بہت میرے پاس جو مریض آتے ہیں خاص کر جو ینگسٹرز ہوتے ہیں، بالکل امیزنگ کہ وہ کتنی ایگنی میں سے گزر رہے ہیں.
اور اب یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو ٹائم ہوتا ہے جون جولائی کا یہ ایگزام ٹائم ہوتا ہے, ایگزامس کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے, ریویژن ہو رہی ہوتی ہے, ایگزامس ہوتے ہیں, اور یہ جو ینگسٹرز ہیں یہ متاثر ہوتے ہیں, ان کی ریویژن متاثر ہوتی ہے, ان کے ایکچوئل ایگزامس اور پھر ان کے جو ریزلٹس ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. سو یہ ایک حد تک اگر ہم کہیں کہ جی یہ معمولی کنڈیشن ہے, نو, اس سے بہت زیادہ جو ہے لوگوں کو فرق پڑتا ہے. تو اگر وہ اگین آسکنگ دا سیم کوشچن کہ اگر یہ بچے پڑھائی کر رہے ہیں, گھر سے نکل نہیں رہے ہیں, فیلڈ میں نہیں جا رہے, تو بھی ان کو اگر آپ اوبیسلی انڈورز رہیں, دروازے کھڑکیاں اگر بند رکھیں تو obviously less chance ہے, but obviously to go out, لائبریری جاتے ہیں یا باہر جاتے ہیں, obviously you have to go out, تو وہ چیز جو ہے پھر افیکٹ it's just in the air. It's in the air. جس میں ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ اس تکلیف کی کیا وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ جی وجوہات بیسکلی دیکھیں اس سے مختلف درخت ہیں, خاص کر اسلام آباد میں لاسٹ ایئر بہت اس چیز کا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, لاسٹ ایئر یہی چیز ہوئی تھی. بیسکلی اس میں برچ ہے, ایلم ہے, یو, ایلڈر, یہ مختلف درخت ہیں. تو جب سیزن آتا ہے, یہ گرمیوں عروج پہ پہنچتی ہے, تو ان کے جو پھول ہیں وہ کھلتے ہیں, اس میں جو پالن ہوتا ہے تو وہ اڑتے ہیں, پالن جو ہوا میں اڑتا ہے. اب یہ جو ہے میجورٹی جو ہے فیور سفرز ہیں وہ یہاں تو ان میں سے ایک کسی پالن جو ہے اس سے الرجک ہوتے ہیں, یا انفارچونیٹلی تمام یہ جو مختلف درخت جو ہیں ان کے جو پھول ہوتے ہیں ان سے جو پالن پیدا ہوتا ہے اس سے الرجک ہوتے ہیں. تو اب یہ مریض پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مریض کس چیز سے جو ہے, کس پرٹیکولر پالن سے جو ہے وہ افیکٹڈ ہوتا ہے. So there are various kind of pollens as well, you're saying? There are different types, obviously, because there's different trees. You have elder, have birch, there's various trees جو کہ زیادہ جو pollen ہے ان کا وہ افیکٹ کرتے ہیں. How come it doesn't happen in Asian countries? I think Asian countries میں again we've discussed obviously because آپ نہیں ہیں اس پروگرام میں, ہم نے کافی یہ جو ٹاپکس ہیں we've discussed کہ انڈیا پاکستان میں ویسے بھی ڈسٹ بہت ہوتی ہے, تو I think people do become a bit more accustomed to it. accustomed ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ کہ everything is very sterile, everything is very clean, تو وہ ڈسٹ ایلیمنٹ نہیں ہے as much. So a kid from here, if he goes there, can also have hay fever. So hay fever can also happen in back our country. It can. I mean, last year, this is what we were talking about. Like in Islamabad, there was quite because they imported some trees. which are not normally found in Pakistan. ویسے پولن جو ہے ریٹ کافی ہائی رہتا ہے. اچھا, عام طور پر اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے؟ جی اس میں جو وقتی جو علاج ہوتا ہے اس میں اگر آپ اپنے جی پی یا فارماسسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے اینٹی ہسٹامنز دیتے ہیں. تو اینٹی ہسٹامنز جو ہیں وہ جب تک دوائی کا اثر رہتا ہے یہ جو کنڈیشن ہے اسے تھوڑا کنٹرول کر دیتے ہیں. اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ اینٹی ہسٹامنز جو ہے میجورٹی آف دم ان کا جو سائڈ افیکٹ ہوتا ہے وہ ڈراؤزینس ہوتا ہے, یعنی ہر وقت نیند کا غلبہ رہتا ہے, آپ گاڑی نہیں چلا سکتے, آپ مشین آپریٹ نہیں کر سکتے. So this is you're talking about taking a shot before getting a fever as a precaution. No, we're talking about کہ جو اس کی various treatment options ہیں. So treatment وقت you can feel drowsy. نہیں, یہ جو جی پی کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کا بات کر رہے ہیں. اگر آپ فارمیسی میں جائیں یا اس میں ویریس میڈیسنز ہیں, پیریٹون وغیرہ ہے, زرٹیک وغیرہ ہے جو کہ اینٹی ہسٹامنز ہیں. اینٹی ہسٹامنز جو ہے آپ کا جو اپنا امیون سسٹم ہے سرٹن کیمیکلز ہوتی ہیں انہیں کم کرتی ہیں, ان کے جو اثرات ہیں وہ کم کرتی ہیں. اچھا, طب یونانی میں اب کیا اس کا علاج کیا ہوگا؟ جی جو علاج جب ہم بات کر رہے ہیں نا کہ جو اوبیسلی ناظرین کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جو آپشنز اویلیبل ہیں, تو پہلی آپشن تو یہ ہے کہ اگر یہ فرض کریں جیسے اینٹی ہسٹامنز ہیں یہ پرسکرائب کی جاتی ہیں, یہ جو تکلیف کی شدت ہے 5-6 گھنٹے کے لیے جو یہ کم کر دیتی ہیں. دے افیکٹ یور ہسٹامن جو ہے اینٹی ہسٹامنز ہوتی ہیں. اب ان کا جو سائڈ افیکٹ ہوتا ہے اس سے نیند وغیرہ آتی ہے, ڈراؤزینس وغیرہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یہ سائڈ افیکٹ ہے. اگر ان چیزوں سے فرق نہ پڑے تو پھر اسپریز ہوتے ہیں, نیزل اسپریز ہوتے ہیں, اسٹیرائڈل نیزل اسپریز ہوتے ہیں, وہ دیے جاتے ہیں. اگین مین پرابلم ہوتی ہے کہ آپ کے جو سائنسز ہیں یہ بہت حساس ہو جاتے ہیں, بہت سینسٹیو ہو جاتے ہیں. تو چاہے وہ پالن ہے, چاہے وہ ڈسٹ ہے, چاہے وہ خرگوش یا بلی کے بال ہیں, they react, they become very very sensitive. تو وہاں پہ پھر خارش شروع ہونی, that's the first symptom. خارش ہے, پانی بہنا شروع ہوتا ہے, ناک میں جو ہے ہاں ایچنگ شروع ہو جاتی ہے, خارش شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد یہ جو کیا کہتے ہیں اسٹیرائڈل اسپریز ہیں یہ استعمال کروائے جاتے ہیں, but obviously they have quite horrendous side effects. اب ہمارے کئی جو طبیب ہیں, کئی حکیم ہیں جو وہ تصور کرتے ہیں کہ ہے فیور جو ہے یہ جو پھیپھڑے ہیں, جو لنگز ہیں, ان کی ویکنس ہوتی ہے, ان کی کمزوری ہوتی ہے.
تو یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے یا صحیح ہے، یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے کہ ہے فیور جو ہے سائنسز کی بجائے اٹس ایکچولی ٹو ڈو ود دی لنگس کے لنگس جو ہے آپ کی کمزور ہوتی ہیں.